اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا ایک شاندار بیان لے کے آیا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، حضرت جی کی بات اور حضرت جی کا بیان ہر انسان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ ہر انسان کے عقل میں آتا ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، حضرت جی کی بات اور حضرت جی کا بیان تقوی، پرہیزگاری اور علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت جی کا بیان اور حضرت جی کی بات ہم جیسے عام لوگوں کی عقل میں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر آپ لوگ حضرت جی کا یہ بیان غور سے سنیں گے اور دل کے کان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو حضرت جی کا یہ بیان سمجھ میں آئے گا اور آپ لوگ خود حضرت جی کی اس بات کا اور بیان کا تائید کریں گے۔ میرے دوستو، پہلے آپ لوگ بیان سنیے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ آج مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ کے جذبے سے بہت بدل چکا ہے، بہت بدل۔ وہ جذبہ ہی نہیں ہے مسلمان کا غیروں کے بارے میں جو جذبہ صحابہ کا تھا۔ اللہ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں جو ہے ان کی ہدایت کے اور کوئی تمنا نہیں۔ صحابہ غیروں کی ہلاکت چاہتے، ہدایت چاہتے۔ خدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کے احسان کو دعوت دے رہے، دعوت دیتے رہے تھک گئے آپ، اور حکم بن کے احسان کہ نہیں جی میں اسلام قبول کروں گا، ان کی جان کوشش کر لیجیے۔ ہاں تو تبلیغ والوں کا حال ہی عجیب ہے، آگے پوچھتے ہیں دوسرا کام کب تک کرنا ہے؟ 2 مہینے تو ہو گئے، اور آگے کب تک کرنا ہے؟ جی ہاں، کوئی تنظیم بنا دیا ہے تبلیغ کو، نہ انبیاء والا غم ہے، نہ صحابہ والا جذبہ ہے۔ ہاں، حکم بن کے احسان کو دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، تمہارے کو رحم آ گیا۔ یا رسول اللہ، کب تک آپ نے اس کے پیچھے آپ کو تھکا لیں؟ بس بھی کرے، لائیے سے میرے حوالے کریں، میں اسے قتل کروں تاکہ جہنم میں ٹھکانے پہ پہنچ جائے۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہے، یہ ایمان کبھی نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا ایمان۔ چھوڑیے اس کو، اسے میرے حوالے کی فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی جواب نہیں فرمایا، دیکھا ہی نہیں میری طرف۔ فرماتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ عمر تجھ سے کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں تو اللہ کے نبی کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو خامخواہ کے پیچھے لگا رہے ہیں اور ایمان لائے گا نہیں۔ جی ہاں، فرماتے ہیں روایت میں کہ حکم بن کیسان کو آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے۔ اے عمر، اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا۔ صحابہ کا جذبہ تو یہ تھا اور آپ کا جذبہ تو یہ تھا کہ امت کی جہنم سے بچے۔ لیکن اس زمانے میں اللہ مجھے معاف فرمائے، مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ کے جذبے سے بہت بدل گیا، بہت بدل گیا، بہت بدل گیا، الٹا ہو گیا۔ صحابہ ان کی ہدایت چاہتے تھے، ان کے ملک مال سے بچتے تھے۔ ہمارا نظام بالکل الٹا ہے، ان کی ہلاکت چاہتے ہیں اور ان کے ملک مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ رکھنے والوں کو ان کے ماتحت کر کر رکھیں گے، ایسی سوچ رکھنے والوں کو کبھی غلبہ فتح عطا نہیں فرمائیں گے۔ یہ تھوڑی سی عقل سمجھ استعمال کرو کہ ہم اپنے اندر غیروں کے متعلق وہ جذبہ پیدا کریں یہ جذبہ صحابہ کا تھا۔ اے اللہ، کسی طرح یہ ہدایت پر آ جائے، جو کچھ تمہارے پاس ہے تم رکھوا میں نہیں چاہیے، ہمیں صرف تمہاری ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ایک صفت یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن بنانے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوتے، اور ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے دینی تو ہم اس میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والے۔ جب بھی ہمارے دین کے مقابلے میں کوئی آتا ہے ہم اپنے دین کے بارے میں مداحنت یا کمزوری سے کام لیے ایسے جمنے والے ہیں دین پر۔ یہ ہمارے اندر صفات ہیں جو زمانے جاہلیت سے آپ نے سن کر فرمایا کہ یہ سب فقہا ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، علماء ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ قریب ہے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب ہے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میری 5 باتیں اور یاد کر لو، مال جمانا کیا کرو ضرورت سے زیادہ، مکان تعمیر نہ کیا کرو ضرورت سے زیادہ، اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے، اس آخر کا فکر جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے بعد سب کو جمع ہونا۔ آپ نے فرمایا 5 باتیں میری یاد کر لو تاکہ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں مکمل ہو۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، محنت ایسا بننے کی ہے، یہ محنت ایسا بننے کی ہے، ایسا بننے کے لیے مسلمان کو اجتماعی طور پر، امت کو اجتماعی طور پر اپنے فرض منصبی کی طرف جانا پڑے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ میں تو شروع سے کر رہا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نہیں کیا۔ اس کی ساری محنت اور کوشش اصل اس کی ہے۔ میرے دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کی ایک ایک بات ایک دم حق اور سچ ہے۔ ہم لوگ خود اپنے دل کو ٹٹولیں اور ہم لوگ خود اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے دلوں کے اندر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہدایت کے لیے کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے؟ نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے کہ اگر غیر مسلم بھائیوں کے ہدایت کے بارے میں ذرا سا بھی ہمارے دل کے اندر غم ہوتا، فکر ہوتا،
کوڑھن ہوتی تو میرے دوستو ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کی ہلاکت کی دعا نہ کرتے بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ لیکن آج ہم میں سے ہر ایک مسلمان غیروں کی ہلاکت کے لیے دعا کر رہا ہے، ہدایت کی دعا نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اور دشمنوں کے لیے بھی ہم ہدایت کی دعا کریں، جیسا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو ہم خود اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور سمجھیں، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی اپنے دشمنوں کے لیے بھی، جو کہ ہمارے نبی کے جان لیوا دشمن ہوا کرتے تھے، جو لوگ ہمارے نبی کی جان لینے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، ہمارے نبی کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے، معاذ اللہ مٹانے کے لیے معاذ اللہ ہر وقت ترکیبیں کیا کرتے تھے، اس کے باوجود ہمارے نبی اپنے ان دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، رات بھر ان لوگوں کے لیے رویا کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستو آج ہم فکر نبوت سے، غم نبوت سے اور کوڑھن نبوت سے ایک دم دور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں، اپنے نبی کی حیات طیبہ کو نہیں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان غیروں کی ہدایت کے بجائے غیروں کے لیے ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو آپ لوگ خود بتائیے، اگر غیر ہم مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کرے اور ہم بھی غیروں کی طرح اس دنیا سے غیروں کو مٹانے کی کوشش کریں، ان کی طرح پلاننگ کریں، تو سچ بتاؤ ہمارے اور غیر میں کیا فرق رہا؟ اس لیے میرے دوستو ہم عالمی نبی کی عالمی امتی ہیں، جس طرح ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے تھے، اور آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہلاکت کے بجائے ہدایت کی دعا کریں، اور خاص طور سے دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان مسلمان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ امید کرتا ہوں میرے دوستو کہ آپ لوگوں کو حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بات سمجھ میں آئی ہوگی، میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ میرے دوستو اگر مجھ سے بولنے میں، کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھ کو معاف فرما دیجیے گا۔ چلتا ہوں میرے دوستو، السلام علیکم۔